اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ایسا نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے پوری زمین پر، اور پاکستان کو بھی اس نے اپنی مردود آگ میں جکڑا ہوا ہے۔ جیسے عبدالستار ایدھی، تو ستار اللہ کا نام ہے، اور وہ جو شیطانی جال نظر نہیں آتا، وہ اسی عبدالستار کو توبہ نعوذ باللہ جو ہے اللہ میاں بولتا ہے، اور اس کو اپنی بیٹی بولتا ہے، دھی بولتا ہے۔ یہ مردود آگ کا آغاز اسپین سے اور امریکہ سے ہوا، اور ابراہیم لودھی نے حملے کیے ہندوستان پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی گزرے، نبی علیہ السلام، اور اس کو بھی یہ شیطان جو ہے، یہ ابراہیم لودھی جو ہندوستان پر حملے کیے، اس کا دشمن نہیں ہے۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو لودھی دھی بولتا ہے۔ عبد القدیر خان ہمارا سائنسدان تھا، قدیر اللہ کا نام ہے، لیکن یہ گنہگار آدمی تھا۔ عبد القدیر جو ہے مٹی کا بنا ہوا، اللہ کا ایک بندہ تھا، یہ اللہ کی مخلوق تھا۔ شیطان مردود اسی کو دھی بولتا ہے اور اسی کو اللہ بولتا ہے، جیسے عبدالستار ایدھی، ابراہیم لودھی۔ آج صبح کی نماز فجر کے وقت شیطان نے بہت مردود آگ اگلی، اور کہا کہ اگر فجر کی نماز آج آپ نے قائم کر دی، میں اکیلا تو نہیں قائم کرتا، سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ چشتیاں اور حاصل پور کے درمیان جو سکھوں کا ہڈی کا ہسپتال ہے، یہ میں لے کر ہندوستان چلے جاؤں گی۔ یعنی نماز تو سینکڑوں سال سے پڑھی جا رہی ہے، آدم علیہ السلام کے دور سے پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک پڑھی جائے گی۔ تو سکھوں کا ہسپتال کیا نماز کی دشمنی میں حاصل پور اور چشتیاں کے درمیان آیا، قائم ہوا؟ تو اتنا کوئی مردود شیطانی جال ہے کہ اب آج اگر فجر کی نماز قائم ہوگی تو میں یہ اپنا ہسپتال لے کر ہندوستان میں چلی جاؤں گی۔ وہی وہ شیطانی مردود آگ ہے جو کہ عبدالستار ایدھی کو بیٹی بولتی ہے، ابراہیم لودھی کو بیٹی بولتی ہے، اور یہ اس کے مردود خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں، اور جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھنے گیا تو اللہ کا نام جلیل بھی ہے، تو شیطان نے میرے کو مردود قتل کیا کہ ذلیل تو باز نہ آیا، تو جمعے کی نماز پڑھنے آ گیا۔ یعنی وہ اللہ کے بندے کو جو عام بندہ نا، کہ میرا نام جلیل بھی نہیں ہے، میرا نام تو خادم حسین ہے، یعنی کہ یہی جلیل ہے اور اسی کو ذلیل بولو، اور اس کا خیال مردود اللہ کے بارے میں ہے، اور اس کو وہ بیٹی بولتا ہے، اور خود 10 نمبر لال ابلیس بنتا ہے، اللہ کو 9 نمبر پہ اور انبیاء علیہ السلام کو 8 نمبر پہ ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ اس کا مردود خیال ہے، اور پاکستان کی ہر شے اس کے مردود آگ کے قبضے میں ہے۔ ایسے وہ تھوڑا کہہ رہا ہے کہ بھئی میں اپنا ہسپتال لے کے ہندوستان چلا جاؤں گا، سکھوں والا حاصل پور میں جو ہسپتال ہے، چشتیہ میں جو ہسپتال ہے، مین روڈ پہ ہسپتال ہے ان کا، حاصل پور چشتیہ کے درمیان، اگر آج فجر کی نماز پڑھ لی۔ 1947 میں یہی مردود جال تھا جو مسلمان قافلوں کو مشرقی پنجاب میں شہید کرتا تھا، اور سکھ داڑیاں رکھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی توبہ نعوذ باللہ، اللہ کو، قرآن کو بیٹیاں بناتے تھے۔ اس شیطان اسپین سے مل کر، اور امریکہ میں کوئی ان کا جال ہے ان کا۔ ابھی ہمارے عرب مسلمان بھائی ملکوں کے حالات خراب ہیں، اور کہتے ہیں جی سعودی عرب کی حکومت جو ہے نا، یہ اب عربوں کی حکومت نہیں رہے گی، سعودی عرب کی نہیں رہے گی۔ سعودی عرب کا اندرونی معاملہ ہے، کوئی بھی وہاں پہ حکومت رہے، اب ہمارا تو اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے، اللہ کرے عوام کے فائدے کی رہے، جو بھی رہے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دوبارہ ترکی کی حکومت ہو جائے گی، مجھے یہ بات بڑی کسوتی لگتی ہے۔ کسوتی بولتی ہیں ہریانوی زبان میں کہ بڑی ناگوار گزرتی ہے اور برداشت نہیں ہے۔ بھئی عرب مسلمانوں کے اوپر ترکی کیوں حکومت دوبارہ ہو جائے گی؟ حالانکہ ترکی بھی اسلامی ملک ہے، لیکن وہ ترکی کی حکومت نہیں قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس کو ہمارے سامنے رجب طیب اردگان پیش کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یار مسلمان مقدس علاقہ ہے سعودی عرب کا جو ہے،
یا ہلاکو خان یا چنگیز خان کیا کریں گے؟ پھر یہ عبدالستار کو بیٹیاں بنائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ہلاکو خان کو، چنگیز خان کو 10 نمبر ابلیس بنائیں گے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار! یعنی یہ جو ترکی ہمیں نظر آ رہا ہے اسلامی ملک، رجب طیب اردوغان کی شکل میں، ایسی حکومت نہیں ہو جائے گی عرب مسلمان ملکوں پر۔ سلطنت عثمانیہ ہمارے سامنے تھی، سلطنت عثمانیہ تو ہمارے سامنے ظاہری ایک خاکہ پیش کیا گیا، اصل میں 4 نمبر ڈاگ الگ ہے، اور 5 نمبر ہلاکو خان اور چنگیز خان کی لال ابلیس آگ اور ہے، وہ جو قبضہ کرتی ہے سارے مسلمانوں پر، پورے عرب میں اور پورے عجم میں۔ پھر عبدالستار ایدھی اور ابراہیم لودھی۔ اسلام کی دشمنی اتنی ہے، اور پوری زمین پر کہتی ہے وہ فیس بک پہ شیطانی آگ کے، ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف پوری زمین جو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو میں کر رہا ہوں، شیطان مردود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ بولتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو عبدالستار ایدھی بولتا ہے مردود جو ہے ابراہیم لودھی، تو وہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، اور ہلاکو خان اور سکھ اور چنگیز خان اس کو جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ ایسی مردود آ گئے اسپین میں اور امریکہ میں، برطانیہ میں۔ یہ ہمارے جو پنجاب میں 1122 ہے نا، یہ اس میں بھی کوئی مردود آگ کا چکر بندی ہے، جکڑ بندی ہے، اور یہ تو اگر کوئی واضح مردود آگ اگلے گی، اگر مردود آگ تو بتاؤں گا میں، لیکن اس کے اندر بھی اس نے شیطانی عزم رکھا ہوا ہے، مقاصد پہ وہ 1122 جو ہے۔ اصل میں وہ ابھی ایران میں جو ہے، کوئی عورت مر گئی، مظاہرے عورت ہے، حجاب نہیں کروں گی، پردہ نہیں کروں گی، تو اس کی بیٹی جو ہے وہ اپنے بال کاٹ کے وہاں سے پر اسی قبرستان میں قبر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور حکومت کے خلاف جلوس نکالے گی۔ یہ دین اسلام صرف ایران کے کھاتے میں آیا ہے، 22 ارب مسلمان ملک ہیں، افریقہ کے شمالی افریقہ کے ملک ہیں، پھر یہ یورپ میں، اور پھر یہ پاکستان اور انڈونیشیا، ملیشیا، افغانستان، وسطی ایشیا، مسلمان یورپ امریکہ میں بھی آباد ہیں، کہ وہ حجاب نہیں کرتے، کہ وہ اسلام پر عمل نہیں کرتے، تو ایران کا نام لے کر جو ہے اسلام کو ایران کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو میرے خیال میں ایران کا تو زیادہ شیطان اس لیے دشمن ہے کہ ایران میں پورا اسلام ہے، اور باقی جو ہے نا اسلامی ملک ہیں وہاں پہ 10 نمبر جو ہے ابلیس کی حکومت ہے، اور 9 نمبر تک عبدالستار ایدھی اور ابراہیم لودھی ہیں، نیچے 8 نمبر، اور 99 نمبر سے تمام مسلمانوں کو ابیوز کر رہے ہیں، اور ایران میں ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی کیا بات ہے، پاکستان میں ایسا معاملہ ہے، سعودی عرب میں، مصر میں، یا عراق میں، یا دبئی میں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایران میں اسلام نہیں ہے، ہم سارے ملکوں میں اسلام ہے، اور ایران کا نام لے کے شیطان جو ہے اسلام پر حملہ کرتا ہے، حالانکہ پھر بھی شیطان ایران کے ساتھ ہے، اور وہ عرب مسلمان بھائیوں کے خلاف زیادہ ہے۔ ڈرامہ ایران کا ہے، جیسے اسلام آباد میں ایک حیا مارچ ہوا، ایک عورت مارچ ہوا، شیطان عورت مارچ کے ساتھ ہے، حیا مارچ کے اس نے بندوبست کروا دیا۔ تو اسی طرح شیطان اصل دشمن عرب مسلمانوں کا ہے، جب عربوں سے دشمنی ہوگی تو اجمی مسلمان تو خود بخود مر جائیں گے۔ تو ایران عرب مسلمان ہے، دبئی کی بات کریں، بحرین کی بات کریں، قطر کی، مصر کی، عراق کی، شام کی، اردن کی، بھئی یہ اسلامی ملک ہیں، یہ پورا اسلام ہے، ہر مسلمان کا مسلمان ہوتا ہے، اس کا انگوٹھا کافر نہیں ہوتا۔ 10 نمبر ہمارے انگوٹھے جو ہیں ہلاکو خان یا چنگیز خان نہیں ہیں کہ جتنے بندے اس نے کاٹ دیں ہم، ہمارے انگوٹھے بھی مسلمان ہیں، دایاں انگوٹھا بھی اور بایاں انگوٹھا بھی، پورا جسم مسلمان ہے، خیال بھی مسلمان ہے۔ آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے ٹی وی پر، وہ پاگل سی، تو ہمارے ایک سربراہ تھے فوج کے، آصف انور جنجوعہ، بڑا شریف آدمی تھا، وہ نا ٹاٹو والے سکول پہ ہمارے ایک بندے کے ساتھ پڑھا تھا، اور وہ آرمی چیف بننے کے جب وہ کراچی کا کور کمانڈر تھا تو حیدرآباد گیرجن میں وہ جاتا تھا، تو وہ آ کر نا اسراب کوٹ پہ لکڑیوں والے ٹال پہ بیٹھ کے ایسے ہی پھٹے بیٹھ چائے پیتا تھا، وہ اتنا سادہ آدمی تھا، اور
اس کو بھی شیطان نے شہید کر دیا، کیونکہ اس کا تعلق جہلم سے تھا۔ تو جہلم کا اور چکوال کا شیطان خاص طور پر دشمن ہے، انڈیا سے ملا ہوا ہے۔ جہلم کو سانگلا ہیل بولتا ہے، اور چکوال کو بولتے چکوں والی فوج ہے یہ تو، اور یہ پینڈوجے لوگ نے۔ تو میرے کو ایک سیٹھ نے بولا، ہمارے دفتر میں فیکٹری میں بیٹھا ہوا تھا، کہ جی یہ سینامائڈ زہر دے کر جو ہے نا اس کو شہید کیا گیا، بندہ بچ ہی نہیں سکتا، پانی بھی نہیں منگتا پھر۔ یعنی شیطان پروپیگنڈا بھی پورا چلاتا ہے۔ تو بات یہ کہ یار بھلے وہ جیسے بھی شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ یہ جو وہ پاگل سی ڈرامہ ہے، اس کو بھی 3 نمبر سی کے کھاتے میں اس کو شہید کیا گیا ہے۔ فوج کو ویسے بھی سی کہتی ہیں لوگ جو ہیں۔ اور ایک ہمارا آرمی چیف ہے، وہ امریکہ میں میڈیکل معائنہ کراتا ہے، آج وہ اپنا سکھوں والا اسپتال جو حاصل پور میں ہے اس کو لے کے ہندوستان جا رہی ہے، فجر کی نماز اگر پاکستان میں قائم ہو گئی۔ حقیقت میں ایسا کوئی مردود نیٹ ورک ہے جو عبدالستار عیدی کو اللہ کہ اس کو اپنی بیٹی بنائے، وہ کتنا مردود ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور وہ شیطانی روح ہے وہ، کیوں کہ عبدالستار عیدی بھی لاشوں کا کاروبار کرتا ہے، ایمبولینسیں چلاتا ہے اور اسی کے ذریعے مردے دفن کرتا ہے، وہ بھی قبروں کے اندر سے حملہ کرتی ہے۔ اب وہ جی ہسپتال سکھوں کا لے کے جا رہی ہے ہندوستان میں، فجر کی نماز پاکستان میں قائم ہو رہی ہے۔ بہرحال چکوال اور جہلم بھی پاکستان کے بہت ہی اہم اور اتنے ہی قیمتی حصے ہیں جتنا ہر ضلع پاکستان کا ہے۔ اور آصف نواز جنجوعہ کوئی ABCD میں تقسیم شدہ نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان تقسیم شدہ نہیں ہے، بلکہ ای جو انگوٹھا جو ہے، یہ 5 انگلی ہیں، یہ سارے کا سارا جسم مسلمان ہے۔ اور شیطان جو پروپیگنڈے پھیلاتا ہے، فوج سے دشمنی پہلے کرتا ہے، پھر پوری عوام کو شہید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی فوج کو بھی اور عوام کو بھی اس شیطانی جال سے محفوظ رکھے۔ اور یہ بے نظیر بھٹو کو بھی آصف نواز جنجوعہ ہی بولتے ہیں، یعنی یہ جو آصف علی زرداری بھی ہے، یہ جو سردار آصف احمد علی تھا یہاں کا، ہمارے قصور کا، یہ اس کو بے نظیر بولو یا بے نظیر کو سردار آصف احمد علی بول دو آپ، یا قائد اعظم بول دو، کیونکہ محمد علی تھا وہ، یہ سردار آصف احمد علی تھا۔ تو مردود شیطانی جال دونوں کو ایک جیسے ٹریٹ کرتا ہے۔ تو بے نظیر شہید ہوئی لیاقت باغ میں، تو ہمارا آصف جنجوعہ بھی جو شہید ہوا وہ بھی اسی کھاتے میں شہید ہوا ہے۔ اچھا، آسن حیات کا جو ڈرامہ ہے یہ کہ وہ اس میں ہے سیٹ ہے، اور اس کی بیوی جو ہے 8 کروڑ چوری کر لیتی ہے، سونے کے بیگ تھیلے بھر کے لے جاتی ہے، کسی اپنے بوائے فرینڈ سے وہ ملی ہوئی ہے، اور باقی ساری اس کی دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ سانگلا ہیل ہیں، جہلم میں گاؤں ہے۔ اور آسن حیات بھی سی کے تحت ہی ہے، ABC، اس کی داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس کی اس ڈرامے میں جو بیوی ہے وہ کیا کردار ادا کرے، کردار اس کا برا ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کے پیچھے جو شیطانی کردار ہے وہ ہندوستان میں دریائے گنگا میں امیتابھ بچن کے ساتھ نہاتی ہے، اور ہمارے آسن حیات کو ڈرامے میں قتل کرتی ہے، مفلوج کرتی ہے، پوری پاکستانی عوام کو مفلوج کرتی ہے، جہلم کو چکوال کو مفلوج کرتی ہے وہ۔ اور اصل میں وہ شیطانی کردار نظر نہیں آتا، یہ تو بیچارے عام ایکٹریس ہوگی جو اس کی آسن حیات کی بیوی بنی ہوئی ہے، اسی کے پیچھے ایک شیطانی کردار ہے۔ اصل قاتل پوری زمین پر وہ ہے جو دریائے گنگا میں امیتابھ بچن کے ساتھ نہاتی ہے، شیطانی روح ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو ان کے مکروں میں نیست و نابود کرے، دوزخ میں پکڑے، اور ہم مسلمان سکھ کا سانس لیں، پاکستان بھی اور سارے اسلامی ملک بھی، کیونکہ صرف پاکستان نشانے پر نہیں ہے، ہر اسلامی ملک، بلکہ جو مسلمان امریکہ یورپ میں رہائش پذیر ہیں وہ بھی مرد اور سب نشانے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے دین اسلام پر عمل کر کے ایسے شیطانی کرداروں کو دور دفع کرنے کی توفیق دے، الہی آمین۔